اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد معزز محترم مکرم محتشم علماء کرام طلاب ذوی الاحترام کتاب الخمس کے درس خارج کی بحث جاری و ساری ہے اور آج ہم 48ویں درس میں پہنچ گئے۔ آج ہم ایک مسئلہ پڑھیں گے، ٹوٹل ایک مسئلہ، اور وہ یہ ہے منہاج الصالحین کا کہ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ مَوْجُودٍ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ موجود هو أو وارثه فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك وإن لم يعرف له وارثا جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط لزوما. نعم إذا كان المالك المسلم أو الذمي قديما يجد يعد موجبا لعدم احراز وجود الوارث له جرى عليه حکم الکنز. مسئلہ یہ ہے آج کا، یہ مسئلہ نمبر 1195، جی ہاں، مسئلہ نمبر 1195 کے بعد 1196 کے اوپر ہے یہ مقدمہ، اور وہ یہ ہے کہ واجد، پہلے یہ سمجھ لیں معدن میں اور کنز میں ایک فرق ہے۔ یشترط فی المعادن الاستخراج، تبھی ہم کہہ رہے تھے مستخرج یا مخرج یا مخرج یا مستخرج. اما فی الکنز ھذا الشرط فاقد، کوئی ضروری نہیں ایسے پڑا ہوا کنز مل گیا، استخراج نہیں کیا، اخراج نہیں کیا، مخرج نہیں ہے، کنز مخرج نہیں ہے معدن کی طرح. یہاں واجد ہوگا، واجد اور موجود کی بحث ہوگی، واجد موجد کی بحث ہوگی. اچھا، تو جب یہ طے ہو گیا کہ اس میں استخراج ضروری نہیں، کہیں بھی مل سکتا ہے، جیسا کہ وہ روایات بیان کر چکے ہیں کہ مکے میں گھر میں گئے، وہاں دیکھا، کوفے تک تو کچھ ذکر ہی نہیں کیا. پھر امام سے پوچھا کہ کیا کریں، تو امام نے کہا پہلے معلوم کرو، شاید وہ گھر والے جانتے ہوں اس کا مالک کون ہے، نہ ملے تو تصدق. یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے. تو اب پہلی شق یہ ہے کہ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ، بندہ جانتا ہے کہ کنز مسلم کے لیے ہے، او یدن محترم یعنی ذمی کے لیے ہے، موجود ہو وہ خود یا اس کا وارث یعنی مالک موجود ہو یا وارث. تو اس صورت میں کیا کرے گا واجد؟ فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ إِيصَالِهِ إِلَى مَالِكِ أَوْ وَارِثِ وَجَبَ ذَلِكَ. اگر تمکن ہے کہ مالک تک کنز کو پہنچا سکتا ہے، مجبوری نہیں، سمندر حائل نہیں، ضائع ہونے کا خدشہ نہیں، وہ بندہ کہیں مفقود نہیں ہو گیا، کہیں مر نہیں گیا، کہیں ترک وطن کر کے گم نہیں ہو گیا، یہ سب شکیں آئیں گی. فَإِن تَمَكَّنَ میں اگر ممکن ہو وجب ذالک،
واجب ہے کہ اس کو پہنچا دے. واجبہ ایصال الکنز الی المالک او الوارث. یہ ایک بات ہو گئی، ایک شق ہو گئی. دوسری وَإِن لَّمْ يَتَمَكَّن مِّن مَّعْرِفَتِهِ، اور اگر اس کے لیے ممکن ہی نہیں، وہ پہچان نہیں سکتا. یہ جانتا ہے کہ مالک مسلمان ہے، یہ جانتا ہے ذمہ ہے یا وارث، مگر تعریف ممکن نہیں، یعرفہا ممکن نہیں، ڈھونڈنا ممکن نہیں. تو جرا علیہ حکم مجہول المالک، مجہول المالک سمجھ کے تصدقہ کر دے گا. وہی جو روایت میں پڑھ چکے ہیں صحیحہ میں. یہ دوسرا فرض. تیسری شق وَإِن لَّمْ يَعْرِفْ لَهُ وَارِثًا جرى عَلَيْهِ حُكْمُ إِرْثِ مَن لَّا وَارِثَ لَهُ عَلَى الْأَحْوَطِ لُزُومًا. احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر وہ کوشش کرے اور اس کو وارث یا مالک نہ ملے، مالک مر گیا، وارث موجود ہے مگر وہ مل نہیں رہا، تو وہ روایت جو معتبرہ ہم پڑھ چکے ہیں کیا الامام وارث من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کے وارث کون ہوتے ہیں؟ امام علیہ السلام. چوتھی شق اذا کان المالک المسلم اب الذمی قدیما بحد يعد موجبا لعدم احراز وجود الوارث له جرى عليه حکم الکنز. یہ جو مالک مسلمان تھا، یہ ذمی تھا، قدیما بحد، بہت قدیم، حد درجہ قدیم، یہاں موجب ہوگا لعدم احراز وجود الوارث. اتنا قدیمی ہے کہ شاید 2 نسلیں گزر گئیں، مثلا مر گیا ہے، مفقود ہو گیا ہے، اس وقت سینسز میں نہیں ہے، کوما میں چلا گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا وجود وارث کا. جرا علیہ حکم الکنز، اس پر حکم الکنز لگایا جائے گا، اس میں حکم ہوگا کنز کا. گویا درس نمبر 48 کی بحث یہ ہوئی کہ لو علم الواجد انہ لمسلم او ذمی موجود ہوا او وارثہ، تو اس مالک کا ہوگا. اگر ممکن نہ ہو وارث تک پہنچانا تو مجہول المالک کا حکم ہوگا. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ وارث تو ہے مگر معلوم نہیں، یعنی وارث تک پہنچنا ممکن نہیں، تو امام کے لیے، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث امام. یہ احوط وجوبی کے طور پر فرمایا. اور اگر یہ ہو کہ بالکل قدیمی ہے مالک یا وارث، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں پر، تو کنز شمار ہوگا، بالحیازت تملک ہو جائے گا، اور یجب علیہ الخمس ویقدر ان یتصرف فی ھذا الکنز، ھذا ملکہ.
ایک مسئلہ اور ضمناً ذکر کر دیں، مادن میں پڑھ چکے ہیں، اذا کان الکنوز متعددۃ، اکثر من واحد، ہم نے دیکھا کہ کنوز کچھ اکٹھے ہو گئے ہیں، بہت سارے، آیا ہر کنز پر نصاب ہوگا زکوٰۃ والا 20 دینارا، یا سب پر ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ سب پر ایک ہی حکم لگایا جائے گا، جیسے معادن میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ایک اور مسئلہ ضمناً، اگر واجد نہ ہو، واجدین ہوں یا واجدون ہوں، واجدین ہوں، تو ہر ایک کے لیے نصاب ہوگا یا سب کے لیے ایک نصاب ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سب کا ایک نصاب ہوگا، بعض کہتے ہیں ہر ایک کا جب نصاب پہ پہنچ جائے تب یجب علیہ الخمس۔ پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ جو کنز ہے دفعتاً نکلے یا دفعات میں نکلے، وقت بہت گزر گیا ہو یا وقت نہ گزرا ہو، ایک نکالنے والا ہو یا زیادہ نکالنے والے ہوں۔ ولا فرق بین الاخراج دفعتاً و دفعات، ہاں ایک ضرور ہے، بہت زمانہ نہ گزرا ہو، منہاج کا موقف یہ ہے، اذا لم تفصل بینہا فترۃ طویلہ، فترۃ طویلہ، اگر زیادہ مدت گزر گئی تو پھر دفعات شمار نہیں ہوں گے، بلکہ نئی دفعہ سے خمس واجب ہوگا۔ یعنی دفعات کے درمیان فترہ طویلہ نہ ہو، 6 مہینے نہ ہو، 1-2 ہفتے ہو جائیں۔ سوال، آیا مؤن کو مستثنا کیا جائے گا یا نہیں؟ جواب، یستثنى المؤونۃ، یستثنى المؤن یا تستثنى المؤونۃ قبل اخراج الخمس، الخمس بعد المؤونہ، خرچ نکال دیا جائے گا۔ وحکم اشتراک جماعت فیہ اذا بلغ المجموع النصاب کما تقدم فی المعدن، معدن میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا اگر یاد ہو کہ اگر زیادہ لوگ ہوں اور انہوں نے مل کر معادن کو نکالا ہے تو آیا ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہوگا یا سب کا نصاب ایک ہوگا؟ وہی بحث یہاں پر بھی آ جائے گی جو وہاں کی تھی۔ اذا خرج المعدن دفعات کفا بلوغ المجموع النصاب، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ نام اذا احملوا فترة طویلہ ولو لمانع خارجین بحیث لم یعد عرفا عاملا فی المعدن لا یضم اللاحق الى السابق، وہی یہاں پر بھی آئے گا۔ اذا اشترک جماعت فی الاخراج ولم یبلغ حصۃ کل واحد منہم نصاب لم یجب الخمس فیہ، ان کا موقف یہ ہے، ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ سب کا ملا کے نصاب نہیں بنے گا، بلکہ ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہوگا۔ وَإِن بَلَغَ الْمَجْمُوعُ نِصَابًا، اگرچہ نصاب معدن میں کیا کہا تھا، سارے مل کے نصاب کو پہنچ گئے، مگر الگ الگ تک انڈیپینڈنٹ نہیں پہنچا تو لا یجب علی احد الخمس۔
دفع و دفات کا بھی آ گیا، فترہ طویلہ کا بھی آ گیا. فترہ طویلہ گزر جائے تو لا یحاسب الجمع، اور مختلف جماعت کا بھی آ گیا. الگ الگ نصاب ہو ہر ایک کا تو یجب علیہ الخمس والا لا یجب. خلاصۃ الکلام، آج کی بحث میں ہم نے یہ پڑھا، جب معلوم ہو کہ مالک مسلمان ہے یا کافر ذمی، کیونکہ دونوں ید محترم ہیں، موجود ہے خود وہ یا اس کا وارث، مالک موجود ہے یا وارث، فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ إِيصَالِهِ إِلَى مَالِكِهِ أَوْ وَارِثِهِ وَجَبَ ذَلِكَ، تو واجب ہے ایصال الکنز إِلَى الْمَالِكِ أَوِ الْوَارِثِ. وَإِن لَمْ يَتَمَكَّن، دوسری شق، اور اگر ممکن نہیں، من معرفته، معلوم ہی نہیں ہو سکتا، ہے ضرور مالک، ہے بھی مسلمان یا ذمی، ید محترم ہے، مالک ہے، مالک المحترم ہے، مگر لا یمکن معرفتہ، ممکن نہیں کہ اسے ڈھونڈیں، تو اس مال کنز میں جرا علیہ حکم مجہول المالک، یعنی تصدقہ، وہ جو صحیحہ میں کہا تھا، کوفہ والا مسئلہ اور مکے والا. تیسری شق، اگر نہیں جانتا وارث کو، مالک کو، مالک تو شاید ہے ہی نہیں، وارث بھی نہیں ہے، تو یہاں ارث من لا وارث لا امام کو جائے گا، احوت وجوبی لزومی ہے. چوتھی اور آخری شق، اگر مالک مسلمان ہو یا ذمی ہو، یعنی مالک المحترم ید محترمہ، اور قدیم ہو بحد، بہت قدیم ہو، یعد موجبا لعدم احراز وجود الوارث، اس کو یوں شمار کیا جائے گا کہ محرز نہیں ہے وارث، پتہ نہیں مر گیا ہے، کومے میں ہے، گم ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے. جرا علیہ حکم الکنز، اس پر کنز کا حکم جاری ہوگا. تم الکلام فی هذه المسئلہ، اگلا مسئلہ 1196، اذا وجد اصل میں یہ مقدمہ ہے، اذا وجد الکنز، اذا وجد الکنز فی الارض المملوکۃ له فإن ملکها بالاحیاء جرت علیہ الاحکام المتقدمہ. اس میں بحث بعد میں کریں گے، مطرح کر دیتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں. جب کنز مل جائے اپنی زمین میں جو اس کی ملکیت ہے، اور اگر ملکیت اس کی احیاء الاراضی سے ہوئی تھی تو جرت علیہ الاحکام المتقدمہ، وہ جو ابھی احکام گزرے ہیں وہ اس پر جاری ہوں گے. وَإِن مَلِكَهَا بِالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ رَفَعُ الْمَالِكِ السَّابِقِ، اگر اس نے خریدا تھا اسے تو پہلے مالک کو ڈھونڈے گا، کیونکہ یہ کنز اس سے متعلق ہوگا، اس سے نہیں. اذا کان زائد علیہا واحتمل کونہ لہ احتمالا معتدا بہ فإن ادعاہ دفعہ الیہ، اگر وہ پہلے والا مالک ادعا کر دے کہ یہ میرا کنز ہے تو اس کو چلا جائے گا. وَإِلَّا رَاجَعَ مِن مِلْكِهَا قَبْلَهُ كَذَلِكَ وَهَكَذَا فَإِنَّ نَفَاءُ الْجَمِيعِ جَرَتْ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ الْمُتَقَدِّمَةِ. اگر کوئی بھی نہیں کر رہا تو وہ جو 4 شقیں ہم نے بیان کی تھی ان پہ عمل ہوگا. اسی طرح حال ہے اذا وجد
فی ملک غیر ہی اذا کان تحت ید ہی، ملکیت کسی اور کی تھی، اس نے اجارہ لیا یا عاریتاً لیا ہے اس کو، اس حالت میں یہی حکم ہوگا، یعنی وہ مالک کو ڈھونڈا جائے گا۔ اس میں تھوڑی سی بحث کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا، جیسے وہ مچھلی کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ مچھلی کے جوف میں، مچھلی کے پیٹ میں مثال کے طور پر کنز نکل آیا، اسی طریقے سے کوئی بھیڑ بکری خریدی، گائے خریدی، اس کے جوف میں مال نکل آیا، آیا یہ کنز ہوگا یا نہیں؟ کنز تو ہوگا۔ آیا تعریف واجب ہے بائع کی علی الناجل متقدم؟ ہاں وہ بھی واجب ہے۔ اگر مالک نہ ملے اخرج خمسا ویتصرف فی مالہ، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ نصاب کو بھی نہ پہنچے تب بھی وہ خمس دے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، ضروری نہیں کہ 20 دینار تک ہو۔ اچھا، ایک تو ہے چوپایا، اب ایک ہے مچھلی، تو مچھلی کا حکم بھی وہی ہے جو چوپائے کا ہے۔ آیا یہ حوض خاص میں ہو اور جو بائع یا غیر بائع ہے وہ اس کے کھانے پر خاص طور پہ اطعام پر کفیل تھا، اور اس نے شکار کیا ہے باہر سے یا شبہ باہر سے اس سمک کو، اور اس میں نکلا، اپنے حوض میں تھا خاص میں، یہی غذا دے رہا تھا اس مچھلی کو اور شکار کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں مسئلوں میں تھوڑی سی بحث ہم کریں گے، پھر چلے جائیں گے ما اخرج من البحر بالغوص، چوتھا نمبر کہ جس پر خمس واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خمس کے احکام کو سمجھیں، ذرا غور کریں کتنے مشکل احکام ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سے اگر کنز نکلے تو کیا حکم ہے، گائے کے پیٹ میں سے نکلے تو کیا حکم ہے، مچھلی کو کون دانہ پانی کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، کس کے حوض میں تھی، مسلمان کی زمین ہے، ذمی کی زمین ہے، ید محترم ہے، مالک محترم ہے، پہلے کوشش کرے اس تک پہنچانے کی، نہیں تو صدقہ دے، یا اگر وارث نہیں ہے تو امام کے سپرد کر دے، الی آخر۔ تم الکلام فی المسائل الاربعہ تقریباً، بقیہ ہنا بحث بسیط للمسألتین نبحث انشاءاللہ فی الدرس القادم۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔